کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، سورہ نصر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ ساری صورت میرے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کو اشارہ کر رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اے بلال اذان دو۔ آپ نے فوراً اذان دی، سارے انصار اور مہاجر صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، حضور کے آخری زمانے کا خطبہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ میرے آقا نے ایسا خطبہ دیا، اس خطبے میں خدا کا خوف، خشیت الہی اس طرح ظاہر ہو رہی تھی، فرماتے ہیں کہ خطبے کو سننے کے بعد صحابہ کرام کے دل کانپنے لگے اور آنکھوں سے اشک رواں دواں ہونے لگے، وہ رونے لگے، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ تو بتلاؤ تم مجھے کیسا نبی تم نے مجھے پایا ہے؟ اللہ اکبر، تم نے مجھے کیسا نبی پایا ہے؟ صحابہ کرام بے چین ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین نبی ہیں، آپ خیر تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے۔ آقا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں فرمائی، کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ آقا، آپ ایسے ہم پر مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بچوں پر مہربان ہوا کرتا ہے۔ آقا، آپ ہم پر اس طرح خیر خواہی فرمانے والے ہیں جس طرح ایک شفیق بھائی اپنے بھائیوں پر مہربانی کیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی تعریفیں بیان کی اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی حکمت سے، بڑی عمدہ نصیحت سے ہم کو دین کی طرف بلایا۔ آپ کے بلانے میں کوئی سختی نہیں تھی، کوئی تیزی نہیں تھی، آپ عمدہ حکمت سے، نصیحت سے، بڑے پیارے انداز سے آپ نے ہمیں دین کی طرف بلایا۔ الغا صحابہ کرام نے آقا کی تعریفیں بیان کی۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اور جو میرا حق تم پر ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی تم میں سے کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے تو آج ہی وہ اس مجموعے میں کھڑا ہو جائے اور مجھ سے میرے ظلم کا بدلہ لے لے تاکہ قیامت کے دن اس ظلم سے میں محفوظ رہ جاؤں۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسی میرے آقا کو اپنی فکر آخرت کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو، حالانکہ امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے تاجدار ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، قرآن کہہ رہا ہے رحمت للعالمین ہے، ان سے کیسے ظلم ہوگا؟ وہ کیسی امت پر ظلم کریں گے؟ وہ تو اپنی امت سے محبت فرمانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول تو وہ ہے جو امت کا مشقت میں پڑ جانا رسول پر گرا گزرا کرتا ہے۔ امت مشقت میں پڑ جائے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اور امت پر ایسی کمال درجے کی محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، انتہائی درجے مہربانی فرمانے والے، حضور انتہائی درجے محبت فرمانے والے۔ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، میں قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں اور جو میرا حق تم پر ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بتلاؤ اگر کسی پر میں نے کوئی ظلم کیا ہے تو آج ہی وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ صحابہ کرام کی محفل جمی ہوئی ہے، تمام جماعت پر ایک سکتہ طاری ہو چکا ہے، سب کے سب پریشان ہے آقا کے جلال کو دیکھ کر، حضور کے فرامین کو سن کر سب بے چین ہے۔
تمام کے تمام خاموش رہے، کسی نے ایک آواز نہیں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح قسم دی، پھر تمام صحابہ خاموش ہے۔ حضور نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، اور جو حق میرا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو کھڑا ہو جائے بدلہ لے لے۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد راوی فرماتے ہیں ایک بوڑھے ضعیف العمر صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قسم نہ دیتے تو میری یہ مجال نہیں کہ آپ کے سامنے آؤں، لیکن آپ نے 3 مرتبہ قسم دیا ہے اور اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، اسی لیے آقا میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر جس وقت اللہ نے اس جنگ میں آپ کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی دی، ایک چھڑی آپ کے بازو میں کھڑا رہا تو ایک چھڑی جو پتلی سی تھی، اس وقت آپ اپنے اونٹ کو چلانے کے لیے استعمال کرنے لگے یا مجھے مارنے کے لیے استعمال کرنے لگے، مجھے اس بات کی اطلاع نہیں، لیکن ایک مرتبہ زندگی میں آپ کی ایک چھڑی کا مار میری پیٹھ پر لگا تھا۔ یہ بات کہنا تھا، حضور نے فرمایا کہ بلال جاؤ فاطمہ کے گھر اور وہی پتلی چھڑی لے کر آؤ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے مقدس و متبرک رسول ہے کہ اپنا قصاص خود لے رہے ہیں اور آپ خود فرما رہے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرتے ہوئے فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ کائنات کے گھر کو جاتے ہیں اور چھڑی پوچھتے ہیں، وہ پتلی والی چھڑی سرکار نے یاد کیا ہے۔ خاتون جنت عرض فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے، اپنا کوئی جنگ ہے نہ کوئی عرفہ کا میدان ہے، حضور چھڑی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت بلال سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ عکاشہ سے کہہ دو کہ اگر میرے بابا جان سے بدلہ لینا ہو تو حسن و حسین ان کے سامنے حاضر ہے، حسن و حسین سے بدلہ لے لے، لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ الغز وہ چھڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال پہنچتے ہیں اور میرے آقا اس چھڑی کو لے کر حضرت عکاشہ کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عکاشہ بدلہ لے لو، میں نے تمہیں ایک چھڑی سے مار پڑا تھا، میں نے عمدن نہیں مارا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، ظلم کی نیت تو ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ اس چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تمام صحابہ کرام میں کھلبلی مچ جاتی ہے، صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھتے ہیں اور عکاشہ سے کہتے ہیں کہ اے عکاشہ، حضور کا جو بدلہ لینا ہے وہ ہم سے لے لو، ہم کو مار دو، لیکن آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقام و مرتبے کو بہتر جانتا ہے، میرا بدلہ ہے میں ہی لوں گا۔ اس کے بعد قربان جائے بات آگے بڑھی، مولائے کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عکاشہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عکاشہ، تمہاری پیٹھ پر ایک مال پڑا تھا، لیکن آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ حضور کے بدلے میری پیٹھ اور میرا پیٹ دو بھی تمہارے سامنے حاضر ہے، ایک مار کے بدلے تم 100 کوڑے مجھے مارو، میں تیار ہوں، میرے اوپر ہو جائے لیکن آقا کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے کائنات نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، روئے زمین پر ایسا منظر کبھی نہیں آیا ہوا ہوگا، غلام تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، حسنین کریمین بھی آگے بڑھتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، لیکن میرے آقا ہر ایک کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہاری نیت کو بہتر جانتا ہے، تمہاری نیت پاک و صاف ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس
ایک چھڑی کا جو بدلہ تھا میں خود ہی لوں گا۔ الغرض حضور نے تمام صحابہ کرام کی محبتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں لکڑی اس چھڑی کو تھما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک ان کے حوالے کر دی تو حضرت عکاشہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ جس وقت مجھے آپ کی چھڑی کی مار لگی تھی اس وقت میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، بغیر کپڑے کے پیٹھ تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کا کپڑا اٹھا دیا۔ حضور کی پیٹھ مبارک کی سفیدی کو دیکھنے کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت چھڑی کو چھوڑتے ہیں، آقا کی پیٹھ مبارک کو بوسہ دینا شروع کرتے ہیں، حضور کی پیٹھ مبارک سے چمٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدا میری ہرگز یہ نیت نہیں تھی کہ آقا کو میں چھڑی سے ماروں، قسم بخدا میری یہ نیت نہیں تھی، میں تو آپ کی پیٹھ مبارک کو بوسہ لینا چاہتا تھا، آپ کی پیٹھ مبارک سے چمٹنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے عکاشہ، یہ بات صرف محبتاً کہہ رہے ہو، عقیدتاً کہہ رہے ہو، یا تم نے مجھے معاف بھی کر دیا؟ حضرت عکاشہ عرض کرتے آقا غلام نے اس چیز کو درگزر کر دیا ہے آقا۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت عکاشہ کو اٹھاتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ گواہ رہنا، جنت میں اگر کسی میرے ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو عکاشہ کو دیکھ لیا کرو، یہ جنت میں میرا ساتھی رہے گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوشی کے مارے جھومتے ہیں اور عکاشہ کے اس چہرے کو، ان کی پیشانی کو ہر صحابی بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مبارک ہو اے عکاشہ، تمہیں قیامت کے دن جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، سرکار کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غفلتاً ایک لکڑی کی مار بھی کسی صحابی رسول کو لگ گئی تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ بدلہ مجھ سے لے لو، قسم دے کر فرما رہے ہیں، چونکہ قیامت کے دن کا جو بدلہ ہوگا وہ بڑا سخت بدلہ ہوگا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور کی ذات سے کسی پر ظلم ہو سکے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت للعالمین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا آقا امت سے محبت فرمانے والے ہیں۔ آقا انسان تو انسان، میرا آقا نے کفار و مشرکین پر بھی ظلم نہیں کیا ہے، میرا آقا نے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کیا ہے، حضور نے تو ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار اور الفت کا معاملہ اختیار کیا ہے، لیکن امت کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں، کسی کا حق اگر دباؤ گے، کسی کو تکلیف دو گے، کسی کو اذیت پہنچاؤ گے، ناحق کسی پر ظلم و زیادتی کرو گے تو آج ہی دنیا میں سے معافی مانگ لے، جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دے دیں، ورنہ قیامت کے دن بڑی شرمساری ہوگی، قیامت کے دن بڑی شرمندگی ہوگی کہ میں نے فلاں فلاں کا حق دبایا تھا، اپنی دنیا کی چند روزہ چمک دمک کے لیے میں نے کسی کے حق کو دبا دیا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کے دل کو توڑا تھا، چند روزہ دنیا کی اس ناپائیدار دنیا کے لیے میں نے کیا تھا، لیکن قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، اور سب سے بڑا مفلس وہ شخص رہے گا جو دنیا میں نیکیاں تو کمایا لیکن قیامت کے دن مظلوم جن پر اس نے ظلم کیا تھا وہ مظلوم ظالم کی ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، ظالم کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال